فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی اپنے باپ کو جہنم جانے سے کیسے بچائے گی؟ بیٹی کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ ہم بیٹے کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی کے اوپر کیوں نہیں مناتے؟ انسان بھی بڑا عجیب ہے، اگر اس کو اولاد نہ ملے پھر بھی شکوہ کرتا ہے، اولاد مل جائے پھر بھی شکوہ کرتا ہے، اولاد نہیں مل رہی اس کی ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے کہ تو بچے نہیں پیدا کر رہی۔ اچھا، اگر اولاد مل جائے تو اس کے اندر بھی اس کو بیٹے چاہیے، بیٹیاں نہیں چاہیے۔ اگر ایک بیٹی ہو جائے چلو ایسے تیسے اس کو برداشت کر لیا جائے گا، چلو اولاد نہیں ہے بیٹی ہوگی ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بیٹی ہوگی تو اس کو معاشرہ قبول نہیں کرے گا، خاندان قبول نہیں کرے گا، خاوند قبول نہیں کرے گا۔ اس کا بھی ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ بیوی کو ٹھہرایا جائے گا، عورت کو ٹھہرایا جائے گا کہ تو بچیاں ہی پیدا کیے جا رہی ہے۔ جو تکلیف عورت اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سہ رہی تھی، جو تانے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی، جن نفسیاتی مسائل سے عورت کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گزرنا پڑ رہا تھا، وہی بیٹیاں ہونے کی وجہ سے اسی مسائل سے اس عورت کو گزرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کسی بھی صورت اس کو جینے کا حق نہیں دے رہا۔ ہمیں چاہیے اولاد بھی چاہیے، اور اولاد بھی اپنی مرضی کی چاہیے، بیٹیاں نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں بیٹے چاہیے۔ اچھا، پھر عجیب دیکھیں، ایک تو چلو بات سمجھ آتی ہے نا، خاندان کی الگ بات ہے، خاوند کی الگ بات ہے، رشتہ داروں کی الگ بات ہے۔ جو ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہی ہے، نرس ہے، دائی ہے، جو کیس کر رہی ہے، وہ بھی جب بیٹا ہوگا نا تو بڑی خوشی خوشی باہر آ کے بتائے گی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ بھی الٹا سیدھا ہو جائے گا کہ آپ کو بیٹی ملی ہے بھائی۔ اچھا، بھی آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کیوں ایسے منہ بسور رہی ہیں؟ یہ سارے معاشرے کی ہماری ایک تربیت ہوئی ہے کہ ہم نے صرف چاہیے ہمیں بیٹے۔ پھر مبارک دینے والے بھی عجیب کرتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے نا، دیندار اپنے آپ کو کہلانے والے کیا کہیں گے؟ بیٹی کی مبارکباد ہم دینے جا رہے ہیں، بڑی خوشی ہے۔ مبارکباد کیسے دیں گے؟ آپ کو مبارک ہو بھی بیٹی کی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی دے گا۔ تو بھئی آپ یہ مبارک دے رہے ہو یا اسے تعزیت کر رہے ہو یا رب تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہو کہ یا اللہ تو نے بیٹا دے رہا تھا بیٹی دے دی، یہ کیا ہوا؟ مبارک کس بات کی دے رہے ہو؟ یہ تو آپ تعزیت کر رہے ہو، الٹا اس کے زخموں کے اوپر آپ نمک چھڑک رہے ہو، اس کا پہلے زیر خلفشار کا شکار ہے اور اس کے زیر کو خراب کر رہے ہو کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، مبارک ہو، کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے گا۔ اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا طرز عمل اور کل اسلام سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا طرز عمل اس معاملے میں کیا تھا۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ان کے طرز عمل کے اندر اور ہمارے طرز عمل کے اندر کتنی مماثلت ہے۔ ہم مسلمان، وہ مشرک، وہ کافر، ہم اسلام کے اندر رہنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، وہ جاہل اور ہم پڑھے لکھے لوگ، لیکن طرز عمل ایک ہی۔ وہ طرز عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر، قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی ایک کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تھی نا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے بھرا ہوا، کہیں پتہ نہیں کدھر جا کے یہ پھٹ جائے گا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اپنی قوم سے چھپ رہا ہوتا تھا، کس وجہ سے؟ کہ مجھے یہ جو بچی کی صورت میں بری خوشخبری دے دی گئی ہے نا، میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ دو آپشن ہے میرے سامنے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یا تو میں اسی ضلالت کے اندر اس بچی کو زندہ رہنے دوں، اپنے گھر کے اندر لوگ مجھے باتیں کرتے رہے، میں وہ سہتا رہوں، ذلیل ہوتا رہوں، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اسی ذلت کے اوپر میں اس کو بچا کے رکھوں، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا میں اس بچی کا گلا گھونٹ دوں یا اس کو مٹی کے نیچے دبا کے زندہ درگور کر دوں۔ دو راستے اس کے سامنے تھے، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کرتے وہ کیا تھے؟ بچی کا خاتمہ کر دیتے تھے، بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
हालांकि बच्ची अल्लाह की तरफ से रहमत है, तोहफा है। अल्लाह ताला कहते हैं यहाबु लिमन यशाउ इनासा, हिबा का लफ्ज बोला, तोहफे का लफ्ज बोला कि मैंने ये इंसान के लिए एक तोहफा तैयार किया जो बच्ची की सूरत में है। अच्छा, इतनी ये बच्ची बुरी चीज है, जितना हम इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं, जितना इसको अपने लिए नापसंदीदा करार दे रहे हैं, तो ये बच्ची फिर जन्नत के अंदर अपने बाप को कैसे लेके जाएगी? जन्नत के अंदर बुरी चीज तो नहीं जाएगी ना। ये ऐसी चीज है जो वाकई बुरी हो और अपने बाप को जन्नत के अंदर भी ले जाए और अपने बाप को आका अलैहिस्सलाम के साथ भी खड़ा कर दे, फिर ये कैसी बुरी हो गई? हमारा फैसला दुरुस्त है या इस्लाम का फैसला दुरुस्त है? इस्लाम कहता है ये बच्ची तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाएगी, ये बच्ची रब की रहमत है। अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरी तरफ से तोहफा है, और इंसान कहता है कि मेरे लिए मुसीबत है, मेरे लिए जलालत है। किसकी बात सही होगी? कुरान की बात सही होगी, रहमान की बात सही होगी, आका अलैहिस्सलाम की बात सही होगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे को अल्लाह ताला ने ना मन इब्तुलिया मिनल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, कि जिस बंदे को इन बच्चियों की वजह से आजमाया गया ना और बंदा परेशान नहीं हुआ, उसने पूरा उनका ख्याल रखा, बड़ी अच्छी तरबियत की जितनी वो कर सकता था, बड़ा अच्छा लिखाया पढ़ाया, बड़े अच्छे खानदान के अंदर, घर के अंदर लड़के के साथ उसकी निस्बत तय कर दी। फरमाया कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, वो अपने बाप को आग के अंदर नहीं जाने देगी, जहन्नम के अंदर नहीं जाने देगी। आगे ढाल मार के खड़ी हो जाएंगी, पर्दा बांध के खड़ी हो जाएंगी, नहीं या अल्लाह मैंने अपने बाप को जहन्नम के अंदर नहीं जाने देना। फिर यही बच्ची जिसकी वजह से आका अलैहिस्सलाम का साथ नसीब होगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु, कि जिस भी इंसान के पास है दो बच्चियां होगी ना और उसने उनकी तरबियत की, हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि वो बड़ी जवान हो गई, शादियां हो गई, घरों के अंदर उन्होंने भेज दिया। फरमाया क़यामत के दिन आएगा ना वो मेरे साथ ऐसे होगा। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी दोनों उंगलियों को इकट्ठा किया कि वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। ओ भाई, जिस बंदे को बेटी की वजह से आका अलैहिस्सलाम का साथ नसीब हो उसके क्या कहने, जिस बंदे को बेटी की वजह से जन्नत मिल जाए, जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, उसको और क्या चाहिए?